بیگ کے اندر کیا کرنا ہے؟ بیگ کے اندر یہ کرنا ہے آپ نے کہ ٹرالی والا بیگ، ایک تو ٹرالی والا بیگ لیں گے اور مضبوط بیگ لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کچھ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ٹرالی والا بیگ ہوگا. یہ بہت سارے سائزز ہیں، مختلف سائزوں کے آتے ہیں. آپ کوئی بھی سائز لے لیں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اب کلر بھی کوئی لے لے، لیکن کلر میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ کا کلر تھوڑا سا بیگ کا ہٹ کے ہوگا نا، یعنی بلیک، بلو، براؤن، یہ سب کے بیگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ریڈ یا رائل بلو جسے کہتے ہیں، پیلا رنگ، کوئی بھی ایسا رنگ آپ لیں گے جو نارمل لوگ نہیں لیتے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور جہاز کے بیلٹ پر بہت سارے بیگ چل رہے ہوں گے، آپ کا بیگ دور سے آپ کو نظر آ جائے گا. ورنہ کالے رنگ کے ایک جیسے 4 بیگ آ گئے، آپ پریشان ہوں گے میرا کون سا بیگ ہے. تھوڑا سا بیگ کا رنگ الگ ہوگا تو سارے آپ کو سمجھے 500 بیگوں میں آپ اپنا بیگ فوراً پہچان لیں گے. اسی طرح بیگ کے اوپر کوئی نشانی، کوئی پٹی وغیرہ باندھ دیں، کوئی لال پیلے رنگ کی کوئی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ ٹکڑا کپڑے کا باندھ دیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بیگ فوراً مل جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات جو بہت اہم ہے، آپ کی مرضی ہے بیگ کوئی بھی کلر کا لیں، لیکن بیگ مضبوط لیں. اس میں بھی کنجوسی مت کرنا. تھوڑے پیسے زیادہ ڈال کر اچھی کوالٹی کا بیگ لیجئے گا. کئی بار دیکھا کہ حاجیوں کا بیگ پھٹ گیا، اب اس کے بعد جو وہ حاجی پریشان ہوا ہے بیچارہ، کیسے سنبھالے سامان. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بیگ بھرنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے. یہ بھی مدنی پھول آئندہ کے لیے لے لیں، ہر سفر میں کام آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بیگ میں سانس لینے کی جگہ بھی باقی نہ بچے. میں نے دیکھا ہے بیگ کے اوپر بیٹھ کے لوگ بیگ بند کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بھر دیتے سامان کے بند ہی نہیں ہوتا، اس میں 2 بندے بٹھانے پڑتے ہیں. اور اللہ کے بندے اس کو بٹھا کے بند تو کر رہے ہو، ابھی ذرا بھی کہیں جھٹکا اس کو ملے گا سب پھٹ جائے گا. بیگ میں کوئی 15-20% جگہ چھوڑنی چاہیے. بھر گیا دوسرا لے لیں، کوئی اور تھیلا بنا لے. ضروری ہے سارے جہان کا سامان ایک بیگ میں ڈالنا؟ اتنا بھریں گے اسے، زپیں ٹوٹ جائیں گی، پھر رسیاں باندھیں گے، زنجیریں باندھیں گے. ارے بھائی بیگ ہے، کوئی جانور تھوڑی ہے کہ اس کو اتنا باندھ رہے ہو. تو بیگ پر رحم کھائیں. یہ بیگ ٹوٹ گیا نا، یا اس کی زپ ہی ٹوٹ گئی، آپ بہت پریشان ہوں گے. تو اچھی کوالٹی کا بیگ لیں اور تصور یہ جمائیں کہ آپ کے اس بھرے ہوئے بیگ کو 12 بار، صحیح بتا رہا ہوں، 12 بار اٹھا کر کوئی پھینکے گا. اب یہ بیگ سلامت رہے گا، وہ والا بیگ لینا ہے. اور یہ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ایئرپورٹ پر جب آپ کا سامان آپ تو دیتے ہیں بڑا سکون سے، بیلٹ پہ چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، جب یہ بیلٹ پر پیچھے جہاز کی طرف جاتا ہے تو ہر بندہ اٹھا کے اسے اسی طرح جہاز میں پھینکتا ہے، جہاز سے نکال کر اسی طرح بیلٹ پر پھینکتے ہیں. اسی طرح وہ آپ کی معلم کی بس میں پھینکا جائے گا، معلم کی بس سے اتار کر مکے شریف میں جہاں آپ جائیں گے وہاں پھینکا جائے گا. یہ پھینکا ہی جائے گا 12-15 بار. اب ایسا بیگ جو یہ 12 بار پھینکا جائے اور زندہ رہے، وہ والا بیگ لینا ہے. ورنہ آپ یہ بات وہاں یاد کریں گے، اچھا وہاں بیگ بھی مہنگا ملے گا، پریشانی الگ ہوگی. پھٹ گیا بیگ، اس وقت کیا کریں گے آپ؟ ٹرالی ٹوٹ جاتی ہے، ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کندھے پر اٹھا کر، سر پر اٹھا کر. اچھا بیگ ٹرالی والا کیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ٹرالی کے بغیر والا، وہ پرانا والا جو بیگ ہوتا ہے جس کو صندوق بھی کہتے ہیں، جس کو وہ اٹیچی کیس کہہ لیں، اس میں پرابلم یہ کہ 25 کلو کا بیگ، 20 کلو کا بیگ آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے آپ تھک جائیں گے. ٹرالی والا بیگ آپ کے پیچھے فرما برداری کے ساتھ چلتا رہے گا. تو ٹرالی والے بیگ میں بھی ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اگر بیگ نہیں لیا، 4 ٹائر والا بیگ لے. یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، اب کچھ سالوں سے آئی ہے اور یہ بڑی شاندار ٹیکنالوجی ہے. 4 ٹائر والے بیگ میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے بیگ آپ کا اگر 2 ٹائر کا ہے تو پیچھے چلانا پڑے گا، لیکن اگر 4 ٹائروں والا بیگ ہے تو آپ جیسے سیدھا چل رہے ہیں ویسے ہی آپ کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہے گا. وہ اور ایزی ٹو کیری ہے. تو اگر 4 ٹائروں والا بیگ لیں گے تو اور مدینہ، ورنہ ایٹ لیسٹ 2 ٹائروں والا ٹرالی بیگ اور مضبوط آپ نے لینا ہے. اچھا ایک اور بیگ آپ نے لینا ہے اور وہ ہے اسکول بیگ. یہ آپ کو انشاءاللہ منی عرفات میں اتنا کام آئے گا کہ آپ مدینہ ہو جائے گا. اسکول بیگ کے اندر جو یہ ڈوریاں ہیں کاندھے کی، اب دیکھیں یہ ہاتھ لگائیں جو ڈوریاں، ہاں یہ جو ان کی ڈوریاں ہیں نا کاندھے کی، یہ سافٹ ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا. کچھ بیگ ایسے بھی آتے ہیں جس میں یہاں صرف رسیاں ہوتی ہیں. اگر آپ نے رسیوں والے بیگ لے لیے اور اس بیگ میں کچھ وزن زیادہ ڈالا تو آپ کو یہ کاندھے تھکا دے گا آپ کے. جتنا یہ سافٹ ہوں گے، فوم والی پٹیاں ہوں گی جیسے یہ ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی دیں گے. یعنی آپ کے اب دیکھیں ان کے دونوں ہاتھ فارغ ہیں، اب ان کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے، یہ چلتے جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں. بیگ میں سامان کتنا ڈالنا ہے؟ عموماً ایئر لائنوں میں 30 کلو 30 kg سامان کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی بیگ میں 30 کلو الاؤ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. انٹرنیشنل رول یہ ہے کہ 23 کلو سے زیادہ، 23 kg سے زیادہ آپ ایک بیگ میں سامان نہیں ڈال سکتے. آپ کہیں جناب 30 کلو الاؤ ہے تو ایک ہی میں 30 ڈال دیں، وہ نہیں لیں گے، آپ کو کہیں گے 7 کلو نکالیں. اب آپ پریشان، وہ 7 کلو میں کہاں لے جاؤں؟ ایک بات. دوسری بات یہ
کہ اگر آپ یہیں سے 30 kg لے جائیں گے تو واپسی میں کیا لائیں گے؟ آپ نے کھجوریں بھی لانی ہیں، آپ نے کچھ تبرک بھی لانا ہوگا، کچھ نہ کچھ خریدنا بھی ہوگا. اب ہوتا یہ کہ یہیں سے 30 کلو لے گئے، اب واپسی میں پریشان کہ اب یا گھر کا کچھ سامان چھوڑ کے آئیں گے تو کچھ سامان ڈال سکیں گے. تو یہاں سے اتنا سامان لے جانا ضروری نہیں ہے، وہاں الحمدللہ سب ملتا ہے، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں لے جائیں. ہاں دوائیں ضرور ساتھ لے جائیں، دوائیں وہاں بہت مہنگی ہیں. حاجیوں کے لیے یقیناً وہاں الگ الگ ڈسپینسری اور ہاسپٹل ہیں جو فری ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی کوئی دوائی خریدنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ دوائی استعمال کرتا ہوں ختم ہو گئی تو وہاں سے خرید لوں گا، وہاں پاکستان سے شاید 10-12 گنا مہنگی ملے گی آپ کو. تو دوائیں اپنی لے جائیں، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے قافلے والوں کے لیے جو پیٹ میں درد کی، گلا خراب ہونے کی، بخار کی کچھ 1-2 دوائیں ہیں رکھ لیں، کسی اور کو ضرورت پڑی تو وہ پیش کر دوں گا. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کی اچھی نیت کا آپ کو ثواب مل جائے گا. اسی طرح گلاسز، چشمے جو اسلامی بھائی استعمال کرتے ہیں یا اسلامی بہنیں استعمال کرتی ہیں، وہاں چشمے لینا بہت مشکل ہے. گلاسز کہہ لیں، اینک. اچھا اینک جو ہے یہ اگر تو آپ کے پاس 2 ایکسٹرا ہے تو 2 رکھ لیں، ورنہ کم از کم 1 ایکسٹرا ضرور رکھیے گا. ٹوٹ جاتی ہے، کھو جاتی ہے، اب وہاں جا کر آپ کو بڑی پرابلم ہو جائے گی. جن کو پرابلم ہے، نظر کا چشمہ لگاتے ہیں، اینک لگاتے ہیں، وہ ایکسٹرا ضرور اپنے ساتھ لے جائیں. اسی طرح اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی حاجت رہتی ہے تو وہ ساتھ لے جائیں. بہت زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرنا. اچھا کھانے پینے کی اشیاء وہاں لے جانے کی اجازت نہیں. پتہ چلا کہ آپ اپنا بیگ کھانے پینے کی اشیاء سے بھر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ روکا جا سکتا ہے. ہاں جو بند چیزیں ہیں، پیکڈ چیزیں ہیں، نمکو وغیرہ تھوڑا رکھ لیں، وہ آپ کو انشاءاللہ مینا عرفات میں کام آ جائے گا. تو کچھ نمکو، بسکٹس وغیرہ ایسے جو آپ کو پسند ہیں وہ اپنے بیگ میں اچھی نیتوں کے ساتھ ڈال لیں تو انشاءاللہ وہ وہاں پر آپ کے کام آ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.